اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ۔ حضرات محترم، دنیا کے اندر دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ نے نیکی اور برائی کی قوت عطا کر کے ایک امتحان اور آزمائش سے گزارا ہے۔ ان میں ایک انسان ہے اور ایک جن ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، ساری زندگی ان کی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ٹینور ہے کہ کوئی شخص 40 سال 50 60 100 سال تک زندہ رہتا ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن فرشتے جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی، فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آسمان کے اوپر 4 انگلیوں کی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے حضور قیام، رکوع، سجدے یا التحیات میں نہ بیٹھا ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا بالآخر انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ اس ساری محنت کوشش اس کا بدلہ نہیں ہے۔ لیکن انسان اور جن کو اگر آزمایا ہے تو اسے بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ والشمس وضحاہا میں 11 قسمیں اٹھانے کے بعد کہا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میں نے انسان کو بیک وقت نیکی کی توفیق، نیکی کی خواہش، نیکی کا جذبہ بھی دیا ہے، اور فجورها اسے برائی کی چاہت بھی دی ہے۔ اب اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ انسان نیکی کرے۔ اس کے برعکس اللہ کا دشمن شیطان جو ہے، اس کی خواہش یہ ہے جب سے انسان بنا اس دن ہی یہ اس کا دشمن بن گیا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، انسان کی وجہ سے میں اللہ کی نظروں میں گرا، اور وہ انسان کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے جس طرح اسے اپنے متعلق علم ہے، وہ حضرت انسان کو بھی اسی برے انجام سے دوچار کروانا چاہتا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے یہ چیلنج کیا تھا۔ جب اللہ نے کہا تھا نا کہ جا تو نکل جا، فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس نے کہا مجھے مہلت دیجئے قیامت تک کے لیے۔ کیا کرے گا؟ کہنے لگا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، جس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا تھا قَالَ فَالْحَقُّ، میں حق ہوں، وَالْحَقَّ أَقُولُ، میری بات بھی سچی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ،
میں تجھے اور جو تیری بات مانے گا میں ان کو سب کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اور ایک حدیث قدسی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حضور شیطان نے کہا تھا وعزتی کا یا رب، اے میرے رب تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرہ اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں پھر ایک بات کہی جو میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کا سبب ہے۔ اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں بٹھا لیں، میرے رب نے غیرت میں آ کے کہا وقال الرب، شیطان نے جب یہ کہا تھا کہ جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے انہیں موت نہیں آ جاتی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، مختلف ہیلے بہانوں سے اسے رستوں سے بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور یقین جانیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتا کہ جب ہمیں وہ بہکا سکتا ہے تو بہکائے نہ۔ ابھی میرے ایک عزیز بھائی کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ احساس ہوا کہ شیطان جو ہے یہ بڑا سخت وار کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں صبح اتنے بجے اٹھا، نماز کے ارادے سے میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤں، پھر ارادہ کیا، پھر کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤں، آخر ایک وقت آیا میں نے کہا اٹھو یار جاؤں، تو کہنے لگے جب میں مسجد میں آیا تو نماز ہو چکی تھی۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کس طرح وار کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ایک شیطان ہے خنزب، وہ ابن آدم کو نماز سے اچھے کام سے روکتا ہے۔ جب بھی انسان ارادہ کرتا ہے میں فلاں اچھا کام کروں، یہ اسے کسی نہ کسی کام میں اس کے ذہن کو لگاتا ہے، فلاں کام یاد کرو، وہ پہلے کر لو، پھر کرنا وہ کر لو، اس طرح حتیٰ کہ انسان بعض اوقات اسے شکست دے کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب اس نے وضو بنا لیا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، ہاتھ کھڑا ہو کر کے ہینڈز اپ ہو کے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے یہ کہا، پھر یہ قسم اٹھاتا ہے کہ اے ابن آدم تو نیکی کے لیے بڑا، میں نے تجھے روکا، تو نہیں رکا، اب تو نماز پڑھنے لگا ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے تیری نماز کا کچھ حصہ تجھ سے چھین لوں گا۔ اب دیکھیں بندہ نماز شروع کر رہا ہے، پھر کیسے چھینے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز کے لیے ہاتھ باندھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا نماز کی آغاز کی ایک دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا اس ذات کے سامنے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ انسان کی ساری توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہ ڈکیتی کیا کرتا ہے؟ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے فہی قضا، فلاں بات سوچو، فلاں کام سوچو، وہ دیکھو کون آیا۔ انسان کی نظر بھٹکتی ہے، اس کا ذہن بھٹکتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی میرے عزیز بھائیوں ہوتا ہے کہ انسان عام زندگی میں اسے وہ تصور بھی کبھی وہ بات ذہن میں بھی نہیں آتی جو نماز میں آتی ہے، اور ایسی غلط بری بات ذہن میں آتی ہے کہ انسان خود دنگ رہ جاتا ہے، میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں، یہ نماز میں کیوں ہوا؟ تو وہ شیطان ہے جو بہکاتا ہے۔ تو یہ اس خناس نے میرے رب کی شرم بھی نہیں کی، میرے رب کے سامنے چیلنج کیا، کہنے لگا وعزتک یا رب، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرہ اغوی عبادک، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ اغوا کرتے ہیں کہ کسی کو کڈنیپ کر لینا، یہ انسان کو ذہنی طور پہ کڈنیپ کرتا ہے، اس کا ذہن معاف کر دیتا ہے، اس کے ذہن سے اچھائی کی سوچ ختم کر کے برے رستے پہ چلاتا ہے۔
کہا وعزتی کا یا رب لا ابرہ اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک اس کی روح اس کے جسم میں رہے گی میں اسے اغوا کڈنیپ کرتا رہوں گا۔ اللہ کو غیرت آ گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعزتی وجلالی، اے ابلیس میری بھی سن لے، مجھے بھی اپنی عزت اور اپنی جلال کی قسم، لا ازال اغفر لہم ما استغفرونی، جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے رب نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، تو گمراہ کرتا رہے، تو غلط رستے پہ ڈالتا رہے، میرا بندہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ ہمیں معافی کی توفیق دے دے۔ یقین جانی اچھے نیک اور صالح لوگ اپنے سجدوں میں اللہ سے یہی دعا مانگتے تھے، اللہم، اے اللہ انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے میرے اللہ موت سے پہلے تجھ سے سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے، اللہ کہتا ہے جب تک اس کی زندگی ہے، تو نے کہا ہے نا جب تک اس کے جسم میں روح ہے میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا، اغوا کرتا رہوں گا، مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود ہے مجھ سے معافی مانگتا رہے میں معاف کرتا رہوں گا۔ رب کریم اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے، ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی جتنی اولاد ہے جس طرح آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، باوجود اللہ نے سمجھا کے بھیجا جنت میں کہ تجھے یہ گمراہ کرے گا، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا، لیکن اس کی چالیں اتنی زبردست ہیں کہ انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو انسان کی اس کمزوری کا احساس ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے انسان کو اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بھی علم ہے کہ اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ کہا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کسی کی خطائیں اور طرح کی ہے، کسی کی چھوٹی ہیں، کسی کی بڑی ہے، لیکن وخیر الخطائین توابون، اچھا خطا کار کون ہے؟ جسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنی غلطی پہ نادم ہو کے معافی مانگ لے۔ اللہ کہتا ہے اس خطا کار کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ بڑا اچھا ہے۔ بلکہ جو آیات میں نے آغاز آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو کتنی فیسلٹی دی ہے، کبھی انسان سوچے نہ تو ساری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ یہ سورت ہود ہے، اس کی آیت نمبر 114 ہے، سورت کے آخر تک آپ اسے بڑے غور سے پڑھنا کہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم کیسے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ اقم الصلاۃ، اے میرے بندے صبح شام نماز ضرور پڑھنا، صبح ہو یا شام ہو۔ اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل، جب دن کو یعنی یہ ظہر کے وقت جب سورج نصف النہار پہ رات کی طرف ڈھلتا ہے تو اس وقت بھی نماز پڑھنا، صبح بھی پڑھنا، شام بھی پڑھنا، دوپہر کو بھی پڑھنا، اور اس کے بعد وزلفا من اللیل، رات کے جوف میں بھی پڑھنا، یعنی فجر کی نماز، تہجد کی نماز، یہ بھی نمازیں پڑھنا۔ اگر ایسا کرو گے تو میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، ان نمازوں کی وجہ سے، ان اچھے کاموں کی وجہ سے جو غلطیاں تم پہ ہو گئی ہیں میں ریموو کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، پھر کہا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت اس کے لیے ہے
جو نصیحت کو قبول کرتا ہے. دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا, یا کوئی بھی بات سنی اسے ایکسپٹ نہیں کرتے, اگنور کر دیتے ہیں. کہا یہ ان کے لیے بات نہیں ہے. بات کن کے لیے ہے؟ ذالک ذکریٰ للذاکرین, یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو نصیحت کو ایکسپٹ کرے گا, قبول کرے گا, غور کرے گا کہ میرے رب نے مجھ پہ کتنا احسان کیا ہے کہ وہ تھوڑی سی قیمت پہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. پھر اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اے میرے پیارے بندے بس صبر کر, تو اللہ اچھے لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یعنی اللہ کو اچھائی اتنی پسند ہے. تو آج کی مجلس میں یہی عرض کرنا ہے کہ اللہ کو بندے کا برائی کو چھوڑنا ہی بڑا محبوب ہے. کوئی انسان برائی سوچتا ہے, حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان نے اللہ کے سامنے یہ ساری باتیں کی تو آدم علیہ السلام اللہ کے حضور پیش ہوئے, جا کے عرض کی اللہ آپ نے شیطان کو مہلت دے دی ہے اور اسے اس بات کا بھی دے دیا ہے کہ وہ میرے اولاد کو گمراہ کر دے. تو اے اللہ میری اولاد گمراہ ہو گئی, ماں باپ کو اپنی اولاد کا فکر تو ہوتا ہے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جب اپنی اولاد کے ساتھ تشریف لائیں گے تو جب اپنے دائیں طرف دیکھیں گے تو سعادت مند بچے ہوں گے. وہ اللہ ہمیں بھی ان میں کر دے. وہ اس کے اچھے بچے جنہوں نے ان کی اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہے, آپ ان کی طرف اپنا چہرہ کریں گے تو دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا, بڑے خوش ہو جائیں گے. جب وہ بائیں طرف ان ناخلف اولاد کی طرف دیکھیں گے جنہوں نے معصیت نافرمانی میں زندگی بسر کی تو ارزودہ ہو جائیں گے. ایک باپ اپنے بیٹے کو برا دیکھ کے کبھی خوش نہیں ہوتا. تو آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں, وہ ہم میں سے اچھے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے کہنے لگے مالک میری اولاد برباد ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ نے انہیں فیسلٹی دی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم میرا بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرے میں فرشتے کو اس وقت کہوں گا اس کی نیکی لکھ دو. فرشتہ کہے گا اللہ اس نے نیکی کی تو نہیں. اللہ نے کہا نیکی کا سوچا تو ہے نا, نیکی کی نہیں ہے صرف سوچا ہے. تو اللہ رب العزت فرشتے کو کہے گا اس کی نیکی لکھ دو. تو جب وہ انسان نیکی کر لیتا ہے تو من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا. پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس نیکی کو 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں, 10 کے ساتھ ضرب دے کے لکھیں. نیکی ایک کی ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ کم از کم 10 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء. پھر اللہ اس بندے کی نیت کو دیکھ کے جیسا چاہتا ہے اس کا اجر بڑھا دیتا ہے. وہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے, وہ بے شمار بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے. تو میرے عزیز بھائیوں, اس کے برعکس اللہ رب العزت نے دوسری فیسلٹی یہ دی, اگر ایک آدمی برائی کا سوچتا ہے, برائی کی نہیں ہے, ابھی سوچا ہے کہ میں فلاں غلط کام کر لوں, اسی وقت فرشتے لکھنے لگتے ہیں, اللہ روک دیتے ہیں. اللہ اس نے برائی کا سوچا ہے, آپ نے دیکھے نیکی کا سوچا تو آپ نے کہا اس کا اجر لکھ دو. اس نے برائی کا سوچا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس نے کی تو نہیں ہے نا, ابھی نہیں لکھنی. اور اگر ایک انسان ذہن میں کسی غلط کام کا سوچتا ہے پھر دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے اور اسی وقت اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے, میں اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں کرتا. اللہ فرشتوں کو آواز دے کے کہتا ہے اس کی نیکی لکھ دو.
اب اس نے نہ کچھ کیا نہ کچھ چھوڑا، صرف ایک بات سوچی اور اپنے ذہن سے نکال دی. تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے نیکی لکھ دو. تو اگر خدا نہ خواستہ انسان پھر بھی وہ برائی کر گزرتا ہے تو من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، برائی کو ملٹی پلائی نہیں کیا جاتا، اس کی برائی اتنی ہی لکھی جائے گی جتنی اس نے کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کے ساتھ ایک بات کہی جو میرے اور آپ کے لیے بڑی سوچنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا مجھے دکھ ہے اس انسان پر جس کی 10 پہ ایک بھاری ہو گئی، یعنی نیکی کا بدلہ 10 گنا، اور اس کی اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں کہ اس کی برائیاں اتنی بڑھ گئی کہ وہ ایک جو ہے 10 سے بھی بڑھ گئے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. پھر اس کے باوجود کہا اگر انسان ایسا بھی کرتا رہتا ہے تو اللہ نے اس کی توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رکھا ہے جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا. اس وقت تک جب بھی انسان توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ رب العزت نے بہت بڑی بات، سورۃ زمر کی ان آیات کو ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، یقین جانیے اگر ہم سمجھیں. اللہ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے نبی، میرے بندوں کو کہہ دو، یہ جتنے میرے بندے ہیں اچھے برے کوئی تمیز نہیں ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کر لیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا رب سارے گناہ معاف کر دے گا، معافی مانگ کے تو دیکھو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ ہمیں معافی کی توفیق دے دے. لیکن معافی مانگنی کیسے ہے؟ اس کا طریقہ بھی بتایا. کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اگر معافی مانگنی ہے نا تو اپنے غلط رویوں کو چھوڑ کے پلٹ آؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ، برائی کو چھوڑ دو، بری سوچ کو ترک کر دو، برے لوگوں کی مجلس کو چھوڑ دو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ. اسے یہ بات اتنی پیاری لگتی ہے، اس کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اللہ اس عذاب سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے اس سے پہلے کہ اللہ ناراض ہو کے عذاب لے آئے. ثم لا تنصرون، جب اللہ کا عذاب آئے پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، جس کا نام قرآن ہے. اگر ہدایت کا رستہ چاہتے ہو، پھر کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے انبیاء کے علاوہ جس کی پیروی کر کے انسان ہدایت کو پا سکتا ہے، اور کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھ کے، جس پہ عمل کر کے انسان ہدایت کو پا سکتا ہے سوائے قرآن کے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. اللہ پھر کہہ رہے ہیں یہ اچانک عذاب آ جائے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے اس سے پہلے قرآن کریم کی اتباع کر لو. اللہ ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں، انسان اگر کسی گناہ کو ترک کرتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، تو اللہ دنیا میں اسے انعام دیتے ہیں. چند ایک مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ جانتے ہیں یہ اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر تھے. داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. اللہ نے دونوں کو بادشاہتیں دی، اور یہ اتنے فرما بردار تھے اللہ کے کہ جب اللہ نے انہیں سب کچھ اتنی عنایات کی تو پھر اللہ سے دعا کیا مانگی؟ بادشاہ بننے کے بعد فرعونیت نہیں آئی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا،
پھر بھی اللہ کے اتنے فرما بردار کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ، تو نے مجھ پہ بہت انعام کیے، مجھ پہ ہی نہیں میرے باپ پہ بھی بڑے کیے، اب اللہ مجھے شکر کی توفیق دے دے، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کر سکوں۔ شکر کیسے ہوتا ہے کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میں ایسے اچھے کام کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی۔ ایک مرتبہ تھوڑی سی غفلت ہو گئی جس کا سورۃ صاد میں تذکرہ آتا ہے۔ کہتے ہیں ظہر کے بعد کا وقت تھا، ان کے استبل میں بے شمار بڑے نسلی گھوڑے تھے، تو ان کی خدمت میں گھوڑے پیش کیے گئے۔ قرآن کریم میں لفظ اتنا آتا ہے، آپ ان کی کوچوں پہ اور ان کی گردنوں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے پیار سے، اور ان گھوڑوں کے معاملے میں اتنے محب ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے نبی ہیں، زندگی میں اور غلطی کوئی نہیں ہے، اور ایک کام میں مصروف رہتے ہوئے ان کا عصر کا وقت چلا گیا۔ جب سورج غروب ہوا تو احساس ہوا میں نے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اتنا غمزدہ ہوئے، اور پھر دل میں سوچا کہ یہ دنیا کے مال نے مجھے مشغول کر دیا کہ میں ان کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا۔ آپ نے فوراً اپنے بندوں کو بلایا، ان سارے گھوڑوں کی گردنیں کٹوا دی جنہوں نے مجھے اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل کر دیا۔ اے مسلمانوں، میں اور آپ زندگی میں کتنی مرتبہ یہ غلطی کر چکے ہیں، لیکن ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، ہمیں ذرہ برابر پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر دنیا کے مال میں تھوڑا سا خسارہ ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے معاملے میں کسی خسارے کی پرواہ نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں، حالانکہ اگر وہ نہ کرتے، نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا، لیکن ان کی اللہ کے ساتھ محبت اور یہ سارا معاملہ اتنا پسند اللہ کو آیا، اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک فیسلٹی انہیں اور دے دی کہ تو نے میرے لیے اپنے گھوڑے ختم کیے ہیں، اب میں ہوا کے گھوڑے تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور وہ ہوا کو حکم دیتے، کہتے ہیں 1 مہینے کا سفر 1 دن میں وہ کر لیتے تھے۔ اب گھوڑے وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اب غلطی کا احساس ہو جانا اور اس غلطی کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کر لینا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت اس کا دنیا میں بدلہ عطا کرتے ہیں۔ آپ سب نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا۔ ہمارے علماء بدقسمتی سے اسے ایک، جس طرح لیلا مجنوں کے قصے ہوتے ہیں، اس رنگ میں سناتے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ غور کریں تھوڑا۔ یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك، اس خاتون نے جو بادشاہ کی بیوی تھی، ان کے عشق میں مبتلا ہو کے اس نے ایک دن ایک پلاننگ کے تحت بلایا اور سارے دروازوں کو بند کروا دیا، اور اس کے بعد کہنے لگی حیت لک، آ میرے ساتھ برائی کر۔ اللہ کے بندے تھے، کہنے لگے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت آگے جا کے کہتے ہیں لولا ارآ برہان ربی، اگر اللہ کی برہان نہ ہوتی لنفد عنہ السوء، وہ بھی برائی میں مبتلا ہو جاتے۔ جب اتنی ایک
شان و شوکت والی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی تو اللہ کی مہربانی سے ہی بچ سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے قید کو ترجیح دے دی، کہا مجھے قید کر دو کوئی پرواہ نہیں، لیکن برائی نہیں کروں گا، سارے شہر کی عورتیں اسی لائن پہ چل پڑی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس برائی سے بچایا، قید ہو گئے، کئی سال تک قید رہے، پھر بالآخر وہی بادشاہ، وہی سب کچھ، انہوں نے انہیں نکال کے تخت مصر کا وارث بنایا۔ یہ اس نیکی کی وجہ سے ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس برائی کو ترک کیا، اللہ نے اس کے انعام میں یہ بادشاہت انہیں عطا کی تھی۔ تو یہ ایک اللہ کی فطرت ہے، اللہ کی سنت اور قانون ہے۔ اگر کوئی انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک للہ شیئا، جو شخص اللہ کے لیے کسی غلط کام کو، کسی برائی کو، کسی حرام چیز کو ترک کرتا ہے، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہت بہتر چیز اسے عطا کرتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے لیے کسی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اگر ہم اپنے بھائی سے ناراض ہیں تو اللہ کے لیے اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم بے نماز ہیں تو اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم سود کے کاروبار میں ملوث ہیں تو اللہ کے لیے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس سود کو میں ہمیشہ گھٹاؤں گا اور میں صدقات کو بڑھاؤں گا۔ آج ہماری مملکت کے جتنے ستون ہیں اس بات پہ پریشان ہیں کہ سود کی رقم کہاں سے دیں گے۔ یقین جانیے یہ مملکت اس دن اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی جب اس خباثت کو چھوڑ کے یہ اللہ کے قانون کی طرف آ جائیں گے، لوگوں کی خیر کا سوچ لیں گے، اللہ ان کے ساتھ خیر کرے گا۔ اگر یہ سود در سود کے چکروں میں رہیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو انفرادی زندگی میں ہے۔ ہمارے یہاں ماڈل ٹاؤن کے ایک بینک میں ایک نوجوان تھے، آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، بڑی اچھی جاب تھی ان کی، اور کئی دفعہ میرے پاس بیٹھ کے بات انہوں نے کی، کہنے لگے کہ میرے اتنی تنخواہ ہے، یعنی اس وقت وہ لاکھوں کی بات کرتے تھے کہ اتنی میری تنخواہ ہے، مجھے وہ فگر تو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، لیکن میرے گھر میں معاملات میں ہمیشہ تنگی رہتی ہے۔ میری زبان سے ایک دفعہ نکل گیا، میں نے کہا آپ یہ چھوڑ دیں، کوئی اور رستہ اختیار کریں۔ کہنے لگا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو یہی پڑھا ہوا ہوں۔ بالآخر انہیں اس انسان نے کوشش کی، اور کوشش کرنے کے بعد ایک کالج میں لیکچرر کی اسے جاب مل گئی، اور اس سے آدھی تنخواہ پہ، اور آج وہ اتنا خوش ہے، کہتا ہے میرا گھر میں آسودگی بھی ہے اور میرے معاملات بھی صحیح چل رہے ہیں، کبھی میرے گھر میں تنگی نہیں آئی۔ اور یقین جانیے یہ اللہ کی فطرت اور قانون ہے کہ جب ہم برائی کو چھوڑیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں بہتر اس سے ضرور عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، تابعین کی ایک جماعت تھی، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، ان کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں آپ نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ کہنے لگے انکم لتعلمون اعمالا، تم بعض اعمال کو ایسے سمجھتے ہو ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم انہیں اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جتنی ایک بال برابر کسی چیز کو ہوتی ہے۔ ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، حالانکہ ہم اس گناہ کو نبی کریم کے زمانے میں کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ سمجھتے تھے۔ اب اس کی مثال ایک چھوٹی سی لے لیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک میں اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ شامل نہ ہوتا تھا، با جماعت نماز کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے یہ منافق ہے۔ آج آپ اس مسلمان سے بات کر کے دیکھ لیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے، تو اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا، وہ آپ سے لڑے گا، تو کون ہو نہ منو میرے اسلام نو پناہ نہ لا۔ ہمارے ایک مملکت کے سربراہ نے، جس نے شاید کبھی جمعہ بھی نہ پڑھا ہو، اس نے کہا تھا یہ جو نماز پڑھتے ہیں میں ان سے اچھا مسلمان ہوں۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھنے والا صرف مسلمان ہے، رسول اللہ نے کہا نماز پڑھنے والا صرف مسلمان ہے، وہ کہتا ہے میں نمازیوں سے اچھا مسلمان ہوں۔ العیاذ باللہ، یہ ایسی بات ہے جس کا احساس نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں۔ آج شاید حضرت انس بن مالک نے جن سے بات کی تھی وہ ہم سے ہزاروں درجہ بہتر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی زمانے آئے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی نبی کریم جس دور میں رہے، یعنی آپ دنیا میں تشریف آوری سے لے کر آپ کے ساتھیوں میں آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوا، یہ وہ زمانہ تھا جو سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ سب سے بہترین ہے، یعنی اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ وہ تابعین کا دور ہے، اور تیسرا تبع تابعین کا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا تھا، ان کا زمانہ یہ تقریباً 210 ہجری تک زمانے بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد چھان بورا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم جان بورا ہیں، اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے برائی کا رستہ ترک کر دیں، ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز کو ادا کریں، اگر ہم خدا نخواستہ رشوت لیتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں، ہم فیس سمجھ کے، حق سمجھ کے یہ سب کچھ لے رہے ہیں۔ آج اس چیز کو ایک عبداللہ زید محمود، یہ غالباً قطر کے مفتی اعظم تھے، فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کہا جس چیز کو زیادہ مس کریں نا اس کی حس ختم ہو جاتی ہے، جس چیز کو زیادہ چھوئیں اس کی حس ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جو برائی معاشرے میں عام ہو جائے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ آج بہت سی ایسی قباحتیں ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھ کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم انہیں قباحت تصور نہیں کرتے، ہم انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ان میں ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور اچانک رکے، کہنے لگے قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 بدنصیب ایسے ہیں، قال ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، وہ 3 بدنصیب کون ہیں جن کے متعلق آپ نے اتنی سخت بات فرمائی؟ آپ نے پہلا کہا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات کو سننا، میں خیر خواہی کے لیے بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو میں نے آیت پڑھی ہے آج کے سامنے، اس میں اللہ فرما رہے ہیں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْحَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ۔ آپ سے پہلے بستیوں میں ایسے لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، کیوں نہیں عقل مند ہوئے، کیوں نہیں سوچ انہیں آئی
کہ وہ لوگوں کو برے کاموں سے روکتے، ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا، مگر بہت کم تھے جو سمجھانے والے تھے، ممن انجینا منہم، میں سمجھنے اور سمجھانے والوں کو صرف نجات دی تھی، جو بہت کم تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے رستے پہ چلا دے کہ ہم اچھی بات سمجھیں اور سمجھائیں، اور اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مولوی کون سی باتیں لے کے بیٹھ گیا۔ یہ احساس کے لیے میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا پہلا بدقسمت وہ انسان ہے المسبل الازار، جس مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ آج یہ گناہ عام ہے، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت انس نے یہ کہا تھا نا کہ جن باتوں کو ہم کبیرہ گناہ تصور کرتے تھے اب تم انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسے اپنے بال کے برابر اہمیت نہیں دیتے۔ آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کو دیکھتے ہیں وہ جماعت کراتے ہوئے ان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے کلام نہیں کروں گا، میں نظر رحمت سے نہیں دیکھوں گا، میں انہیں پاک نہیں کروں گا، میں دردناک عذاب میں مبتلا کروں گا، پھر بھی مجھے احساس نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ المسبل الازار۔ دوسرا المنان، کسی کے ساتھ بھلائی نیکی کرنا اور اسے جتاتے رہنا، میں تیرے نال ہے کیتا سی، یا لوگوں کو بتانا میں نے اس پہ احسان کیا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ تو ان بندوں پہ خوش ہوتا ہے۔ سورۃ دہر کے اندر اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ میرے بندے تو اصل وہ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو لوگوں کو کھلاتے ہیں میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ اور کھلانے کے بعد پھر یہ نہیں کہتے اسی تہاڈا ٹھڈ بھریا ہے، ہم نے کھلایا، یا تصویریں لے کے فیس بک نہیں چڑھاتے، تصویریں بنا کے اخبارات کی زینت نہیں بنواتے کہ آج میں نے اتنے یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، بلکہ کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں نے تو صرف اللہ کے لیے تمہیں کھلایا ہے، ما ارید منکم جزاء ولا شکورا، میرا ارادہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں، اور میرا ارادہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے کوئی بدلہ دیں۔ اللہ کو تو یہ بندے پسند ہیں، تو اللہ کو وہ سخت ناپسند ہے المنان، جو کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد اسے جتلاتا ہے۔ دیکھیں اللہ ہم تو کتنے احسان کیے ہیں، اللہ کوئی جتلاتا ہے کہ میں نے تمہیں کھلایا، میں نے تمہیں پہلایا، تم میری زمین پہ رہتا ہے پھر میری ناشکری کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا بدلہ آخرت میں ہوگا، لیکن وہ دنیا میں اپنی زمین سے تو نہیں نکالتا، وہ کھانا تو نہیں بند کر دیتا کسی کافر کا، بلکہ دوسروں سے زیادہ دے دیتا ہے۔ جا، شاید تجھے شرم آ جائے کہ تیرے رب نے کتنا احسان کیا تھا، تو اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تیسرا فرمایا انسان اپنے معاش کے لیے کوشش کرتا ہے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ایسا انسان اپنے رب پہ توکل نہیں رکھتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم، نال ایمان دے ہے گل اس طرح، قسمیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ واللہ باللہ اگر آپ کو کوئی کہے بھی کہ آپ کے ایمان پہ، تو کہو ایمان بیچنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، سودا بیچنے کے لیے بیٹھا ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے تو فبہا، وگرنہ کوئی بات نہیں، میرا رب پہ توکل ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ بہت بڑے جرائم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے، آپ نے
دنیا کے سب سے دانا انسان تھے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جاؤ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر لاؤ۔ اب اس وقت لکڑیاں کاٹنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کاٹتے تو وہ گیلی ہوتی، تو وہ سب لوگ چن چن کے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر کے تو لے آئے، اس سے کھانا پکایا گیا۔ کھانا پک گیا، سب نے کھایا، تو آپ نے فرمایا آج کی بات کی نصیحت تم سن لو۔ کہا تم چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اٹھا کے لائے، انہوں نے کھانے کو پکایا اور تمہارے کھانے کا بندوبست، تمہارے پیٹ کی بھوک کا بندوبست ہوا۔ کہا اسی طرح کبھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ بھی مل مل کے بہت بڑا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی لکڑیوں نے تمہارا کھانا پکا دیا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی تمہیں جلا سکتے ہیں۔ یہاں میں وہ بات ضرور عرض کروں گا، ایک بہت بڑا سپر سٹار تھا محمد علی کلے، یہ باکسر تھا، نو مسلم تھا، امریکہ سے اس کا تعلق، اللہ نے بڑی عزت بخشی اسلام لانے کے بعد اسے۔ بڑھاپے کے وقت تھا، ایک دن اس کا ایک انٹرویو ہوا، اینکر نے اسے ایک بڑا عجیب سا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم اپنی پاکٹ میں لیٹر رکھتے ہو، یہ جو سگریٹ جلانے کے لیے چھوٹا سا لیٹر ہوتا ہے نا، یہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیوں رکھتے ہو؟ اس نے بڑی عجیب بات کی، ہم موروثی مسلمان ہیں، ہمارے والد بھی، دادا بھی، پردادا بھی، اس سے آگے بھی سب مسلمان تھے، شاید مجھے یا آپ کو یہ سوچنا آئی ہو جو بات اس نے کہہ دی، ایک نو مسلم نے کہہ دی، جس کا باپ بھی عیسائی تھا، جس کی ماں بھی یہودی تھی یا عیسائی تھی، جسے اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی، اس کا ذہن میں تصور کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے اپنے جیب میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے نا میں کوئی گناہ کروں تو میں اسے نکال کے جلاتا ہوں، تو اپنا ہاتھ نزدیک کر کے کہتا ہوں محمد علی تم اس آگ کو برداشت کر لو گے تو کر لو، اگر اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو گناہ سے باز آ جاؤ۔ میں صرف اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ رکھا ہوا ہے۔ کیا میں نے یا آپ نے بھی اپنے ذہن میں ایکچول نہ صحیح اپنے ذہن میں کوئی لیٹر بنا کے رکھا ہے، یا کوئی دیا سلائی کی ایک سلائی بنا کے رکھی ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اس کا تصور لے آئیں کہ میں یہ جو کرنے لگا ہوں اس کا انجام تو آگ ہے، کیا میں اس آگ کو برداشت کر لوں گا؟ جب کہ میرا رب سورۃ بقرہ میں ہمیں خود کہتا ہے فما اصبرہم علی النار، بتاؤ آگ میں کیسے صبر کرو گے؟ اگر ہم نہیں صبر کر سکتے تو آج گناہ کرتے وقت صبر کر لو، اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لو، تمہارا رب تم پہ راضی ہو جائے گا اور اس کا بہتر نعم البدل عطا کر دے گا۔ اللہ یہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، گناہ سے بچنا بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً فرمایا تھا کہ اے میرے پاک پیغمبر، اذان اور اقامت کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دو چیزوں کا مجھ سے لازم سوال کیا کرو۔ کیا؟ پہلا سوال اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا۔ دوسرا وترک المنکرات، اے اللہ برے کاموں کو چھوڑنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرا ہر بھائی اور بہن اپنے دل سے پوچھے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ نے جو نصیحت نبی کریم کو کی تھی، ہم نے کبھی اس پہ عمل کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ہمیں کرنا چاہیے، اگر کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے اپنے رب سے نیکی کا سوال کرتے ہیں۔
تو کم از کم انسان کو اپنے رب سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے، اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی بھی نہیں ہو سکتی، اللہ کی توفیق کے بغیر برائی سے بھی نہیں بچا جا سکتا۔ تو اللہ سے یہ دعا ضرور کریں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ہمیں نیکی پہ زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو نیکی کے اوپر دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہر خطا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر